سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرایا اپنے بندے کو۔ کس کو سیر کرایا؟ اپنے بندے کو۔ یہاں عبد کا لفظ بھی کئی اسرار و رموز کو اپنے اندر سمو دیا ہے، جس کو سننے کے بعد عشاق جو ہے اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سبحان اللہ کا لفظ بولا کرتے۔ عبد کہتے ہیں عبد ہو، وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین کا قرب خاص ملا ہے۔ یہاں چونکہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کو معراج عطا فرمانا چاہا تو اس معراج میں اللہ رب العالمین کا قرب شامل تھا، اس لیے بے عبدہ کا لفظ استعمال ہوا تاکہ عبد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ ہے۔ دوسرا، عبد جو ہے صاحب عرفان کو کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال کی معرفت حاصل ہے، اور رب ذوالجلال کو جتنا محمد کریم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جتنی معرفت رسول کریم کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں، جتنا عرفان خداوند ذوالجلال کا محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بے عبدہ، اپنے خاص بندے کو سیر کرا دیا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، یہاں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عبدہ کہہ کر آپ کی امت پہ رحم فرمایا، نبی کی امت پہ رحم فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند معجزے ظاہر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے آپ کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ ابن اللہ، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ کہنے لگے، اور باقاعدہ طور پر اس پر ان کے پوپ پادری آج تک بول رہے ہیں اور استدلال کے لیے قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ناپاک جسارت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اوصاف خدا کے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے بیٹے کے علاوہ معاذ اللہ کسی کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوحی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مردے کون زندہ کرتا ہے؟ بولے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود کو کہ تو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، تیرے پاس یہ دونوں قوتیں نہیں ہیں، نہ تو موت دے سکتا ہے نہ تو زندگی عطا کر سکتا ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ دیکھو اوحی الموتیٰ، میں مردہ زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے میں کوڑ زدہ بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے تم لوگ جو گھروں سے کھا کے آئے ہو میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم نے کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں قرآن مجید نے یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے، اور ساتھ میں بے اذن اللہ کا لفظ موجود ہے۔ بے اذن اللہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، یعنی خود کا کوئی پاور کمال نہیں، یہ قدرت اللہ رب العالمین کی عطا سے ہے۔ تو اس سے پہلے بھی رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا تھا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے قوم کو نبوت بعد میں بتاتے ہیں، صاحب کتاب ہونا بعد میں بتاتے ہیں، سب سے پہلے انی عبداللہ کہتے ہیں، چونکہ رب ذوالجلال نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیا تھا جب آپ کے معجزے دیکھیں گے تو آپ کے قوم کے لوگ، آپ کی امت کے لوگ آپ کو ابن اللہ کہہ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کو دیکھ کر قوم گمراہ ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت گمراہ ہو کر آپ کو ابن اللہ کہا، اور رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے، بے شمار کمالات عطا کیے، بے شمار فضائل عطا کیے، کہیں کوئی ان کمالات اور فضائل کو دیکھ کر عیسائیوں کی طرح ابن اللہ ہونے کا یا عین اللہ ہونے کا مدعی نہ بن جائے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ مصطفیٰ کریم کو کتنے مقامات مل جائیں، جتنے بلند رفعت آپ کو مل جائے، اس کے باوجود آپ نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبداللہ ہیں، نہ اللہ نہ ابن اللہ، کون ہے؟ عبداللہ ہیں۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان کیا ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے عبدیت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ ہمسری کے دعوے دار بن بیٹھے کہ حضور بھی عبد ہے، ہم بھی عبد ہیں، معاذ اللہ۔ وہاں وہ عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے